معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ عبادات میں سے ایک نہایت اہم عبادت کو اپنے ساتھ لے کے آیا، اور اس کو عبادت ہی کہا گیا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس کے تین پہلو ہیں، ان میں سے کوشش کریں گے کہ جتنی پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے آج ہم کریں۔ وہ عبادت کی قسم استغفار ہے، وہ عبادت کی ایک قسم توبہ ہے۔ توبہ بھی کیا عبادت ہے؟ جی ہاں۔ استغفار بھی عبادت ہے، جی ہاں۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم ان عبادتوں کی طرف بڑھیں، رب اپنا تعارف، خالق اپنا تعارف جو مخلوق کو کروا رہا ہے، کبھی ہم نے اس پہلو کے اوپر بھی غور کیا کہ نہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک تعارف اپنے بندوں کو اپنا کروانا چاہتے ہیں، اور کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں، اللہ کرے کہ آج بات سمجھ آ جائے۔ ایک ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا پہلا صفحہ کھلتے ساتھ جو پہلا تعارف اپنا کروایا، پہلا تعارف بندوں کو سمجھانے کے لیے، اس کا تعلق صرف رمضان سے نہیں، لیکن رمضان کا مہینہ آیا ہے اس لیے تاکہ انسان اپنے گناہوں کو معاف کروا لے، اس لیے اس کا گہرا تعلق بنتا ہے۔ قرآن کی ابتدا پہلا صفحہ، پہلا حرف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا پہلا تعارف کس نام سے کروا رہا ہے؟ بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس نام کے ساتھ ابتدا کرو، پہلا نام اپنا لیا، اور ساتھ ہی اپنی دو عظیم صفتوں کو بیان کیا جو بظاہر آپ کو اور مجھے لگتا ہے ایک ہی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس اللہ کے ساتھ شروع کرو ہر چیز کو جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اے اللہ، پہلی ہی سطر میں آپ نے اپنا جو پہلی صفت بیان کی، نہ جبار کی، نہ قہار کی، نہ پکڑنے والے کی، نہ حساب لینے والے کی، پہلی صفت یہ بیان کی کہ بندوں کو سمجھ آ جائے رحمان بھی ہے، اور اگلی پہلی سطر کے بعد اگلی آیت کے اوپر غور کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ دو سطروں میں 4 دفعہ اللہ رب العزت نے رحمان اور رحیم کا ذکر کر کے پوری دنیا کی انسانیت کو یہ بات سمجھا دی کہ اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد کو بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو، کیوں؟ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ قرآن میں جہنم کے واقعات ہیں، قرآن میں عذابوں کے تذکرے ہیں، قرآن میں گرفت اور اعمال کا احتساب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت قسم کے کیمرے لگائے ہیں، لیکن قرآن کی ابتدا ان باتوں سے نہیں ہو رہی۔ قرآن کی ابتدا ان باتوں سے ہو رہی ہے 2 سطروں میں کہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور آج عام لوگوں نے بھی اس بات کو سمجھ کے جانا ہے، رحمان ایک ایسی ڈائی ہے جس میں ایک خاص وزن پایا جاتا ہے، اور الرحیم ایک ایسی ڈائی ہے جس میں ایک خاص وزن پایا جاتا ہے۔ ہیں دونوں مبالغے کے صیغے، لیکن دونوں کے مطلب میں کوئی فرق ہے تو 2 چیزیں لائی جا رہی ہیں۔ اگر چاروں کا مطلب ایک ہی ہے تو الگ الگ کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑا آسان سا عربی گرامر کا ایک کلیہ، عام عوام بھی سمجھ جاتی۔ الرحمن ایک ایسی ڈائی ہوتی ہے کہ جس کے اندر انتہا کا اور عروج کا اور بھرپور کا معنی پوشیدہ ہوتا ہے۔ فعلان، ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اس بھوک کو بھوک کہیں گے، لیکن جب وہ بھوک اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو اس کو کہیں گے جوعان۔
جب نیند اپنے عروج پہ پہنچ جائے اس کو کہیں گے نومان، جب پیاس اپنے عروج پہ پہنچ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ عطشان۔ جو کسی چیز کا عروج ہوتا ہے اس کا کوئی زوال بھی ہوتا ہے نا، جب آپ پانی پی لیں گے تو عطشان سے آپ کی پیاس کم ہوتے ہوتے نارمل پیاس پہ آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت عربوں سے مخاطب ہیں اور عربی گرامر جاننے والوں سے مخاطب ہیں، اور رہتی دنیا تک جتنے انسان آنے ہیں ان کو خطاب کرتے ہوئے ابتدا کر رہے ہیں الرحمن۔ اس کی رحمت صرف شروع نہیں ہوئی بلکہ اپنے عروج پر ہے۔ تو کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ رحمت جب عروج پہ ہوتی ہے تو کیا اس کے اندر کمی واقع ہو جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس اشکال کو دور کرنے کے لیے قرآن پاک کی ابتدا میں یہ آیتیں نازل کی ہیں دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ اس کی رحمت عروج پہ پہنچ گئی ہے اب اس میں کمی ہے، وہ صرف رحمان نہیں بلکہ رحیم ہے، اور رحیم کی ڈائی کا مطلب یہ ہے، یہ بھی عربی کا ایک وزن ہے، اور اس وزن کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو صفت بیان کی جائے اس کے اندر کمی واقعہ وہ مستقل ہوتی ہے، وہ کنٹینیوس ٹینس آپ نے سنے ہوں گے، یہ کنٹینیو ہے۔ اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت اپنے عروج پہ ہے، لیکن صرف رحمان نہیں ہے بلکہ الرحیم ہے، وہ رحمت کبھی بھی گرنے والی نہیں، ہمیشہ ہے، دائمی ہے، مستقل ہے، قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد تک جاری رہے گی۔ میں نے اور آپ نے حقیقی معنوں میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ادراک اور شعور صحیح معنوں میں ہمیں حاصل نہ ہو سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں اپنی رحمتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تمہارا رب رحمان اور رحیم ہے، کیوں ڈرتے پھرتے ہو؟ کیوں مولویوں کی باتوں میں آتے پھرتے ہو؟ واپس پلٹ آؤ، اس کو رحمان پاؤ گے، رحیم پاؤ گے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کوئی بندہ میرے سے چلا جائے تو پھر واپس نہ آئے، اس بات کو آگے چل کے بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جنہوں نے عرش عظیم کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کی تسبیحوں کو بیان کرتے ہیں اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آئے، اور کہتے ہیں تیری رحمت وسیع ہے۔ یہاں سے ابتدا کرتے ہیں، تیری رحمت۔ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو الفاظ بولتے ہیں وہ قرآن پاک میں نقل ہوئے ہیں، اور عرش کو اٹھانے والا فرشتہ کوئی عام فرشتہ نہیں ہے، فرشتوں کے سردار فرشتوں میں سے ہیں، مقرب ترین فرشتوں میں سے ہیں، کوئی معمولی نوعیت کے فرشتے نہیں ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ وہ اللہ کو کہتے ہیں اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ 8 ہیں اور 8 نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن میں قرآن کہہ رہے ہیں فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تیری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے تو تو ان کی توبہ کو ضرور سن لینا جو تیرے سامنے آ کے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ ہر وقت حاملین عرش اللہ کے سامنے یہ گزارش رکھ رہے ہیں، کس کے کہنے پہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کی جسامت کو ایک مرتبہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ امت کو یہ بات بتلا دو کہ یہ فرشتے جو تمہاری سفارش کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی نوعیت کے نہیں ہیں، ان میں سے ایک ایک فرشتے کا سر اگر عرش کے نیچے ہوتا ہے تو اس کا قدم 7ویں زمین سے نیچے چلا جاتا ہے، اتنے بڑے بڑے یہ فرشتے ہیں، اور یہ ہر وقت اللہ سے تمہاری مغفرت مانگ رہے ہیں، تمہاری۔ اس بات کو کسی اور انداز میں سمجھیے، شاید کہ آپ کے ذہن میں کچھ بات اتر جائے۔
فرشتے کا قد و قامت بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی ہیبت، اس کے جلال، اس کی خلقت کو بیان کرنے کے لیے۔ رسول اللہ نے یہ بھی تفصیل بیان کی، صرف کان سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ اتنا ہے کہ کوئی تیز رفتار پرندہ 500 سال اڑتا رہے تو کان سے کندھے تک کا فاصلہ طے نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے اللہ کے یہ فرشتے تمہارے لیے ہر وقت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو رب رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے اینگل سے سمجھیے، سبحان اللہ، یہ ہم ایک شہر میں بیٹھے ہیں، ایک صوبہ ہے پنجاب، ایک وطن ہے پاکستان، ایک بر اعظم ہے، پھر ایک پوری دنیا 7 بر اعظموں میں مشتمل، پھر اس پلانٹ سے نکل جائیں جوپیٹر ہے، کئی 100 دنیایں آ جائیں، پھر سورج ہے جس کے اندر کئی لاکھ دنیا آ جائیں، کئی لاکھ دنیا اس سورج کے اندر آ سکتی ہیں، پھر اس سورج سے بڑے ستارے ہیں جن میں کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں، جس میں کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں۔ یہ لائٹ جلائیں یار، کس نے بند کی ہے؟ ارشد کو کہیں، وہ بس ایک ہی بٹن ہے، باقی پنکھے نہ چلائیں۔ ایک ستارے کے اندر کئی کئی لاکھ سورج آ سکتے ہیں، پھر ان ستاروں سے مل کے ایک کہکشاں بنتی ہے، اس کو ملکی وے کہکشاں کہا جاتا ہے۔ ارب ستارے اس اکیلے کہکشاں میں موجود ہیں۔ اس کا سب سے قریبی ہمسایہ اینڈرومیڈا گلیکسی ہے، اس کے اندر کئی ارب ستارے ہیں جو سورجوں سے بھی کئی کئی لاکھ گنا بڑے ہیں۔ یہ 2 کہکشائیں نہیں ہیں دنیا میں، ارب کہکشائیں ہیں، ان کے اوپر پہلا آسمان ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک آج کی دوربین 14 ارب سال کی دور تک دیکھ لیتی ہے، اور پتہ نہیں اس سے بھی اوپر پہلا آسمان ہے۔ یہ تو ہماری آنکھ کہہ رہے 14 ارب نوری سال، روشنی جو 1 سال میں سفر کرتی ہے وہ فاصلہ ہے اس زمین کا پہلے آسمان تک، اندازہ ہے 14 ارب سال، لیکن ابھی حقیقت کا ادراک نہیں ہے۔ اس 14-20 ارب سال نوری سال کے فاصلے پہ ایک آسمان ہے جو سالڈ ہے۔ اس آسمان کی جو چوڑائی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، اتنی ہے جتنی زمین و آسمان کی درمیان خلا ہے۔ یہ جو خلا ہے نا، اتنا ہی چوڑا وہ آسمان ہے، یعنی اس کی ساخت اور سٹرکچر، اور اس کے اوپر اللہ نے اتنے اتنے بڑے فرشتے پیدا کیے ہیں، جب وہ وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں تو وہ اس جلیل القدر سٹرکچر کی چولے ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی کو تصور میں لائیے، جو بات کہنی ہے وہ اور ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا ہے، 5واں ہے، 6واں ہے، 7واں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہر ایک کے مابین اتنا ہی فاصلہ رکھا ہے، اور ہر آسمان کی چوڑائی بھی اتنی ہی رکھی ہے۔ پھر وسع کرسیہ السماوات، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کرسی عظیم الشان مخلوق بنائی ہے، اس کرسی کے سامنے یہ 7 آسمان، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کی جگہ۔ اللہ کے بندو، اللہ کو سمجھو، ایسے ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ یہ 7 آسمان اس کرسی کے سامنے ایسے ہیں، جس کو ہمارا تصور اور وہم ذہن نہیں مانتا۔ 14 ارب نوری سال، یہ 7 آسمان اس کرسی کے سامنے انگوٹھی کے ایک چھلے کے برابر ہے۔ اور اس کرسی کے اوپر اللہ نے ایک اور مخلوق پیدا کی ہے، اس کا نام ہے عرش۔ اور عرش کے سامنے کرسی ایسے ہے جیسے صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا۔ اور اس عرش کے اوپر مخلوقات میں سے کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، وہاں پہ بھی اس عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب رکھی ہے، ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، ایک ورقہ رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت ہمیشہ میرے غضب کے اوپر غالب آ جائے گی۔ پوری کائنات کے اوپر عرش ہے،
اور عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی. جب بھی میں غضبناک ہوں گا تو میری رحمت اس کے اوپر غلبہ پا لے گی. مکتوب کر دیا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ صرف حاملین عرش ہی اللہ سے آپ کی مغفرت کی دعائیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت خود بھی اتنا رحیم ہے کہ اپنے لیے اپنے سامنے ایک تحریر کو لکھوا دیا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے بندوں پہ غالب رہے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو بیان کرنے کے مختلف ڈھنگ اور اسلوب سیکھے اور سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے یا کیا چاہتے کہ اللہ کی رحمت کی طرف صحابہ متوجہ ہو جائیں. ایک جنگ کے اندر ایک قیدی خاتون آئی اور اس کا بچہ اس سے کھو گیا. وہ دوڑ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بیٹا کدھر ہے، میرا بچہ کدھر ہے. رسول اللہ اور صحابہ اس کی بے چینی کو دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد اس کو بچہ مل گیا اور اس نے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کو دودھ پلانا شروع کیا، اور یہ بھی پرواہ نہ کی کہ ارد گرد مرد کھڑے ہیں نہیں کھڑے. بچہ بھوک سے بلک رہا ہے تو ایک سائیڈ پہ لے جا کے اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. ماں کی یہ بے مثال محبتوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی محبتیں یاد آ گئی. کہنے لگے میرے صحابہ، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ حضرت عمر بھی ہیں، سارے صحابہ ہیں. اے اللہ کے رسول، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی تلاش کے بعد، اتنی محبت کے بعد بچہ ملا، اب اس کو آگ میں پھینک دو، پھینک دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم، تمہارا رب تمہارے سے اس ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے کتنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. کہا اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، رحمت کے 100 حصے پیدا کیے ہیں، اور 100 حصے رحمت کے بنائے ہیں. ان میں سے ایک حصہ آسمان سے اترا ہے، عرش عظیم سے صرف ایک حصہ اترا ہے، جس کی وجہ سے مومن آپس میں محبت کرتے ہیں، میاں بیوی آپس میں محبت کرتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں محبت کرتے ہیں، ماں بیٹا آپس میں محبت کرتے ہیں. یہ جتنے دنیا میں محبتوں کے انداز ہیں، چرند پرند کے ہوں، درندوں کے ہوں، رحمت کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اس ایک حصے میں آپ خود سوچئے، باپوں کی رحمتیں، ماؤں کی رحمتیں، ماں بیٹے کی محبت ہے، اور ان سب سے اگر اوپر چلے جائیے مومنین کی محبتیں ہیں، دین سے محبت ہے اس ایک رحمت کی وجہ سے. اور اوپر چلتے جائیے تو نبیوں کی اپنی امتیوں سے محبت ہے، اور اس سے بھی اگر اوپر چلے جائیے تو نبی محترم کی اپنی امت سے محبت ہے کہ 5 گھنٹے میدان عرفات میں اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، اور رحمت للعالمین ہے. رحمت کے ایک حصے کی وجہ سے درندے بھی اپنے بچوں کو محبت کرتے ہیں، رحمت کے ایک اس حصے کی وجہ سے. جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے محبت کا ہر انداز، ہر اتوار اسی ایک ٹکڑے کی وجہ سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں بانٹ دیا ہے، اور باقی 99 حصوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں. کس لیے؟ کہ کل قیامت کے دن تیرا رب یہ 99 حصے اپنے اور بندوں میں بانٹ دے گا. یہ 99 حصے محبت کے اللہ کے بندے کے ساتھ ہیں، بندوں کے ساتھ ہیں جو اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر چکے ہیں. میں اور آپ رب کا ایک پہلو ساری زندگی پڑھتے رہے،
دونوں پہلوؤں میں خطرہ ہے. اس پہلو کا بھی ایک اینگل ایسا جو خطرناک ہے, اس پہلو کا بھی ایک اینگل ایسا جو خطرناک ہے. اللہ گرفت کرنے والا, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا کہ اللہ سے ایسا ڈرایا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے ہی نہیں آنا, کہ اللہ ایسا ہی جابر ہے اور اللہ ایسا ہی متکبر ہے کہ پھر انسان لوٹ کے نہ آئے. اور دوسری طرف رحمت کے یہ جو انداز ہیں, اس کو بھی آخر میں چند جملے کہہ کے سمجھانے کی کوشش کروں گا. لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اس طرح سمجھانا اور پہنچانا میری ذمہ داری ہے. ہم ناقل ہیں, ہم دین کے اندر رتی برابر نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. ہماری ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے امت تک پہنچایا اس کو امت تک پہنچا دیا جائے. رب ایسا رحمان ہے, ایسا رحیم ہے کہ صحیح حدیث کے واقعات ہیں, آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. ایک شخص کی موت کا وقت آیا, وہ کہنے لگا مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر لگتا ہے, میرے بیٹوں میں مر جاؤں تو مجھے آگ لگا کے میری راکھ کو بکھیر دینا, ریزہ ریزہ کر دینا. میں نہیں چاہتا میں رب کے سامنے کھڑا ہو کے حساب کتاب دوں. رب کی رحمت کو جوش آیا, اس بندے کو کہا کم باذن اللہ, وہ راکھ کٹی ہوئی کھڑا ہو گیا. یہ کیا کیا؟ ساری زندگی تو عبادت کے وہ انداز نہیں بجا لایا. یہ کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا تھا, وہ رب اتنا رحیم ہے کہ اس عمل کو پسند کر کے اس کو جنت میں ڈال دیا. کیا جلانا اپنے آپ کو جائز ہے؟ رب رحمان ہے, اتنا رحمان ہے, اتنا رحمان ہے کہ کوئی بندہ صرف توبہ کی نیت سے اس کی طرف چل پڑے. حدیثیں نہیں سنی ہوئی, ایک ہاتھ آئے تو ایک بادو آتا ہے, ایک بادو آئے تو چل کے آتا ہے, چل کے جاؤ تو دوڑ کے وصول کرتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے, دوڑ کے وصول کرتا ہے. 99 افراد کا قاتل, 99. ایک عالم کے پاس پہنچا, میں نے 99 قتل کیے, تو بڑا بدبخت ہے, 99 قتل, تیری توبہ کی کوئی امید نہیں, تو بڑا لعنتی ہے, تو جہنم میں جائے گا. مفہوم آپ کے سامنے رکھ. اچھا اگر جہنم میں ہی جانا تو پھر تیری بھی ایسی کی تیسی ہے. 100 پورے کر دیے. پھر دل میں جو خیال تھا توبہ کا وہ جاگا. کسی نے کہا فلاں جگہ ایک عالم ہے, اس سے بھی پوچھ لے, مشورہ کر لے. کہا اس سے بھی پوچھ لیتا ہوں. اس عالم ربانی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا توبہ کرنا چاہتا ہوں, 100 پورے قتل کیے, ایک جلیل القدر عالم بھی مار آیا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا؟ وہ عالم ربانی ہے, وہ کہنے لگا وہی تو ایک رب ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا. تجھے کس نے یہ مغالطہ ڈال دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہونی؟ لیکن ایک بات یاد رکھی, اب اگر توبہ کر رہا ہے تو یہ برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ دیں جن کے اندر رہتے ہوئے تو نے 100 قتل کر دیا ہے. مفہوم یہ ہے, 100 قتل کر دیا اور ان بستی والوں کے کان پہ جوں نہیں رینگی. ظالم لوگ اور تیرے ظلم کو پرموٹ کرنے والے, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے ظلم چھوڑ, اس بستی کو چھوڑ. گناہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو وہ گندی صحبت کو بھی چھوڑ, نکل جانے کو کاروں کی بستی کی طرف. چند قدم اٹھائے, اس عالم کی بات سمجھ آئی, چند قدم اٹھائے ہیں, چند قدم, سب کو حدیث پتہ ہے. موت نے آن لیا, مر گیا. نیکوکاروں کی بستی کی طرف قدم اٹھانے والا توبہ کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کرتے ہیں؟ فرشتے نیکی کے اتر آئے, برائی کے اتر آئے, توبہ کی نیت سے جا رہا تھا. 100 قتل کیے, ہمارا بندہ ہے, توبہ کی نیت سے جا رہا تھا, ہمارا بندہ ہے. اللہ نے آسمان سے ایک فرشتے کو فیصل بن کے نازل کیا, کہا یہاں پہ 100 قتل کیے, جس بستی میں اگر اس کے قریب ہوا تو برائی کے فرشتے لے جائیں, اصول طے پا گیا. اور اگر نیکوکاروں کی بستی کی طرف ہوا, قریب ہوا
تو نیکوکاروں کی بستی کی طرف لے جائیں اور دیگر حدیث کو ملا لیا جائے تو یہ جو چند قدم نیکوکاروں کی بستی کی طرف اٹھا رہا تھا، جس وقت اس کی روح کو قبض کیا گیا تو اس نے آخر میں ایک زور لگایا تھا، سینے کو اکڑا کے نیکوکاروں کی بستی کی طرف گھسٹتے ہوئے قدم اٹھایا تھا، لیٹے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا نیکوکاروں کی بستی کی طرف سمٹ جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، نیکوکاروں کی بستی کا فاصلہ کم تھا، اللہ کی رحمت نے یہ 100 بندوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا۔ اس ایک واقعے سے اور قرآن کی اس آیت سے وَأَنِيبُوا ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت بے شمار ہے، اللہ کی رحمت بے تحاشا ہے، لیکن ملنی اس کو ہے جو اس کی طرف چل کے جائے، جو اس کے رستے پہ آ جائے، جو لوٹ آئے۔ توبہ کا یہ پہلو ہم اگنور کر دیتے، کاش کے بات سمجھ آ جائے۔ توبہ یہ ہے کہ گناہ ٹھیک ہے 40 برس سے نئی نماز پڑھی، ٹھیک ہے آج توبہ کر کے پڑھی ہے تو اب اسی بس کی سواری پہ رہنا ہے، اسی ٹریک پر رہنا ہے۔ ٹھیک ہے 40 برس یہ گناہ کیا، چھوڑنے کا آج ارادہ کیا تو اب اسی ٹریک پہ رہنا ہے۔ یہ بڑی عام فہم بات ہے، محدثین نے بڑے پیارے انداز میں سمجھائی ہوئی ہے، لوگوں کو اس بارے میں اشکال ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے بالفرض آپ گجرانوالہ سے، سیالکوٹ سے، پنڈی سے، اسلام آباد سے لاہور آنا چاہتے ہیں، لاہور، اور آپ ایک ایسی بس پہ چڑھ جائیں جو ملتان جا رہی ہو، اور کنڈکٹر آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد بتاتا رہے یہ بس ملتان جا رہی ہے، آپ کے نہیں میں نے لاہور جانا ہے، لیکن بس نہ بدلیں۔ جانا آپ لاہور چاہتے ہیں لیکن بس نہ بدلیں، آپ کبھی لاہور پہنچیں گے؟ کبھی ساری زندگی بھی لاہور نہیں پہنچیں گے۔ چاہتے یہ ہیں میرے گناہ معاف ہو جائیں، ان گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بس، ایک ٹریک بتایا ہے، صرف ایک ہی ٹریک ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آؤ، میرے سامنے آ کے کہہ دو معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا، لیکن دوبارہ اس ٹریک کے اوپر نہیں چڑھنا، پھر اسی ٹریک کے اوپر رہنا ہے جو رب کے پاس لے کے جا رہا ہے۔ آج دکھ اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کے اوپر، استغفار کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر لیکچر دیتا ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں اگلے دن پھر وہی کام کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اگلے دن پھر وہی کام کرتے ہیں۔ توبہ تو یہ ہے کہ اگر آج توبہ کی ہے گندے پروگراموں کے بائیکاٹ کی، غیر محرم رشتے کو ختم کرنے کی، حرام کھانے کو ختم کرنے کی، لوگوں کا مال واپس کرنے کی، آج سارے گناہ جتنے آپ نے کیے ہیں اس کی توبہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن موبائل سے وہ گندے پروگرام ڈیلیٹ نہیں کیے، وہ رشتے اور تعلقات منقطع نہیں کیے، وہ گناہ کہ جن کو سوچ کے جسم کے اوپر لرزہ طاری ہونا چاہیے، ان گناہوں کو سوچ کے لذت لی جا رہی ہے۔ یہ کوئی توبہ نہیں، اللہ سے مذاق ہے۔ توبہ تو اللہ تعالیٰ ایسے قبول کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اپنے بندے کا اپنی طرف واپس پلٹ آنا اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اور رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بندے کے واپس پلٹنے کے اوپر۔ اس کی مثال دی ہے، رحمان کی مثالیں رسول اللہ دے رہے ہیں۔ ایک صحرا ہو، ایک جنگل ہو، اس کے اندر ایک سواری ہو، اس کے اوپر انسان کا کھانا پینا پڑا ہوا ہو، اور وہ سواری گم ہو جائے اور اس کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہ ہو، اور موت اس کے حلق تک آ جائے کہ اب کوئی چیز کھاؤں گا تو بچوں گا، اور اس کو یقین ہو جائے اب میں مرنے والا ہوں، اچانک وہ سواری اس کے سامنے آ جائے، اس بندے کی خوشی کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ بھی رسول اللہ نے بیان کی کہ اس کے منہ سے نکل جائے اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، یہ کہہ دے کلمہ کفر خوشی کے عالم میں،
جذباتی ہو کے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ سواری واپس کی اور منہ سے یہ الفاظ نکل جائیں میں تیرا رب تو میرا بندہ. یہ خوشی کی وہ کیفیت ہے کہ انتہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی یہ کیفیت کو، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے لیکن یہ حدیث ہے، یہ وحی الہی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی خوشی کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ سے یہ الفاظ کہلوائے ہیں کہ تیرا رب اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ اس کی طرف پلٹ کے آنے کی کوشش کرتا ہے. محدثین نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. کہا ماں، اگر ایک ماں کا اندازہ لگا لیجئے، اگر اس کا بچہ نافرمانی کرتا ہوا چلا جائے تو ماں ہوتی ہے، اس سے اداس ہو جاتی ہے. رب تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور وہ بچہ ماں ڈھونڈتی رہے نہ ملے، ایک دن بعد 2 دن بعد دروازہ کھولے، سامنے بچہ لیٹا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو، انتظار کرتے کرتے کہ کب دروازہ کھلے گا، تو کیا وہ ماں اس بچے کو مسترد کر دے گی جو واپس آیا؟ تو کیا تیرا رب واپس آنے والوں کو مسترد کر دے گا؟ دیگر اینگل سے بھی محدثین نے سمجھایا. ایک طاقتور باپ ہو، اس کا بیٹا ڈاکوؤں کے نرغے میں چلا جائے، مراد یہ ہے کہ شیطان ابلیس کے نرغے میں پھنس گیا. وہ ڈاکوؤں کے نرغے میں پھنسا ہوا انسان بھی اپنے طاقتور باپ کو جب آواز دے گا اے میرے باپ مجھے بچا لے، تو کیا باپ اپنے بچے کو بچائے گا نہیں؟ اور گناہوں میں پھنسے ہوئے شیطان کے ہتھ کنڈوں میں الجھے ہوئے لوگوں، تمہارا رب اس باپ اور ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. ایک مرتبہ پکار کے دیکھو تو صحیح. ایک آیت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، کچھ اور باتیں کرنے ہیں انشاءاللہ اسی موضوع کو. یہ ابھی صرف رب کی رحمت ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. رب ایسا رحیم ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک گناہوں کے رجسٹر ہوں. صرف ایک مرتبہ خلوص نیت سے اس کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا جائے اے رب مجھے معاف کر دے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک کے رجسٹروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے صرف معاف نہیں فرماتا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. پھر وہ بندہ اگر توبہ کر کے نیکیوں کے ٹریک پہ چڑھ جائے، اس بس کو پکڑ لے جو اللہ کو مطلوب ہے، توبہ والی گاڑی پہ سوار ہو کر نیک عمل کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے یہ جو نیکیوں کے، یہ جو برائیوں کے رجسٹر تھے زمین سے لے کے آسمان تک جتنے گناہ لکھے ہوئے تھے اتنی ہی نیکیاں لکھ لی جائیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. وہ رب جو انسان گناہ کرتا ہے لکھتا ہے، وہی رب ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. زمین سے لے کے آسمان تک رجسٹر تھے گناہوں کے، توبہ تو نے کی، نیک عمل ایک شروع کیا، وہ سارے رجسٹر نیکیوں سے بدل چکے ہیں. اس سے زیادہ کیا رحمت چاہتے ہو؟ رحمت کا اندازہ اگر کرنا ہے تو رسول اللہ کی ان حدیثوں سے کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. ان حدیثوں سے کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اللہ کی 99 رحمتوں کے حصوں کو اتنا جوش آئے گا، اللہ اعلان کرے گا جاؤ جہنم میں سے اس بندے کو بھی نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے. یہ رحمان رب اللہ ہمیں معاف فرما. حدیث میں آتا ہے پھر اللہ کی ان 99 رحمتوں کو اتنا جوش آئے گا، اللہ کہے گا میرے فرشتوں میرے بندے جل رہے ہیں، جاؤ جہنم میں سے ان کو بھی نکال لاؤ جن کے دل میں رائی برابر ایمان ہے، رائی برابر. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ رب اتنا رحمان ہے
کہ ایک بندہ بغیر کسی نیک عمل کے صرف رب پہ ایمان رکھتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا گناہوں کے پہاڑ لے کے، پتہ لگ جائے گا ہلاک ہو گیا ہوں، ایک پرچی لائی جائے گی، وہ کہے گا اللہ اس پرچی سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کہا کھول کے پڑھ تو صحیح، اس کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ اس شخص نے کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، اور یہ اتنا خوش قسمت انسان ہوگا اس اکیلے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ جہنم میں بھی نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنا چاہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ رحمت کے وہ اتنے عجیب ہیں، ان بندوں کو نکال لینے کے بعد بھی حدیث کا ایک جملہ ہے، پھر لوگ کہتے ہیں اتنی رحمت جب بیان کرتے ہیں تو پھر اس اینگل کو بھی سمجھنا، انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بھی اس کی بات جاری رکھے گی۔ رحمت ہے لیکن ٹریک وہی رہنا چاہیے، پھر رحمت ہے، اگر ٹریک بدل لیا رب تک نہیں پہنچا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالآخر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ یہ کوشش نہیں ہے کہ جہنم میں جا کے بچ جاؤ تو یہ اللہ کی رحمت، اصل کامیابی یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے بندہ بچ جائے۔ بالآخر جہنم سے اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نکال دیں گے جس نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا خیال بھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ شرک بھی نہیں کیا ہوگا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کو ایک دن جوش آئے گا، اور اس دن رب تعالیٰ اعلان فرمائیں گے انبیاء نے سفارش کر لی، جہنمیوں کا ایک طبقہ آزاد کروا لیا، اولیاء نے سفارش کی، جہنمیوں کا ایک طبقہ آزاد کیا، فرشتوں نے سفارش کی، حفاظ نے سفارش کی، شہیدوں نے سفارش کی، نیک رشتہ داروں نے سفارش کی، اولیاء اللہ نے سفارش کی، تو ایک بہت بڑی تعداد میں جہنمی آزاد ہو گئے۔ یہ جس کے دل میں رائی برابر تھا یہ بھی آزاد ہو گیا، یہ جس کے دل میں جو برابر تھا یہ بھی آزاد ہو گیا، لیکن ابھی بھی ارحم الراحمین باقی ہے، اور جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دے گا جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں شرک سے بھی محفوظ فرمائے، جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ کے سامنے دو باتیں رکھنی ہیں تیزی کے ساتھ۔ نمبر ایک بات، آج پورے ملک میں بغیر تفریق کے یوم عزت قرآن منایا جا رہا ہے، اور یہ انیشیٹو علماء کا ہے، وکلاء کا ہے، دین پسندوں کا ہے، لیکن اس ایشو کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہے، جمعیت اہل حدیث اکیلے کو کوئی کریڈٹ نہیں ہے، اور نہ یہ کریڈٹ کی بات ہے بلکہ یہ شرم کی بات ہے۔ ایک عرصے سے حکمرانوں کے سامنے، اداروں کے سامنے، متعلقہ افراد کے سامنے ہم یہ کیس رکھتے رہے، اور ہم یہ چاہتے تھے ہم عوام کے سامنے ان کیسوں کو لے کے نہ آئیں تاکہ عوامی جذبات مشتعل نہ ہوں، لیکن دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری سنجیدہ نوعیت کی کوششیں، ہماری مخلصانہ کوششیں ان اداروں کے متعلقہ افسران سے ڈیل کو کسی بھی طور کے اوپر، کسی بھی حکومتی سطح کے اوپر نہ کوئی پذیرائی مل رہی ہے، نہ ان کے کانوں پہ ایسے ظالم ہے کوئی جوں رینگ رہی ہے۔ وہ افسران جن کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں تو آنسو ہوتے ہیں، لیکن جب وہ اپنے حکام بالا تک یہ بات لے کے جاتے ہیں تو آگے سے نو کا رسپونس ملتا ہے۔ وہ کیس کیا ہے آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ مستقل یہ آواز اٹھائی، پاکستان کے اندر ایک گستاخ لابی ہے، اور اس گستاخ لابی کو سپورٹ کرنے کی والی بھی ایک لابی ہے، اس کے بارے میں بات پھر کبھی موقع آیا تو کریں گے۔ ان بدبختوں نے یہ گستاخی کی ہوئی ہے کہ اس وقت جو حالیہ صورتحال ہے، سابقہ کی بات نہیں کرتا، نہ آپ کے جذبات کو مشتعل کرنا چاہتا ہوں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے کی عظمت اس قرآن کی وجہ سے ہے۔ قرآن پاک کے 39 نسخے ایسے آج بھی وطن عزیز میں پڑے ہیں جن کے اوپر ان گستاخوں اور بدبختوں نے انزال کیا ہے، اور ان کے سپرمز ان قرآنوں کو لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان حکمرانوں کو کہتے ہیں ان ڈی این ایز کو محفوظ کر کے، ان قرآنوں کی تفصیل کر کے
ان کی عزت و حرمت کا پاس کر کے ان کو دفن کر دیا جائے؟ آگے سے جواب ملتا ہے ہمارے پاس ڈی این اے کے ٹیسٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حکومت کے پاس ہر چیز کے پیسے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈی این اے ٹیسٹ اور ان کے سیمپلوں کو محفوظ بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو اللہ کے فضل سے اس مرکز کے نمازی یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اگر آپ نہیں دیتے، میں اپنی جیب سے ان 39 ٹیسٹوں کے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب ان کے سیمپلوں کو محفوظ کر لیں اور ان قرآنوں کی اللہ کے لیے تغسیل کر کے اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی عزت اور حرمت کا مسئلہ ہے۔ یہ بدبخت وہ ٹولہ جو گستاخانہ گروہ کیا سپورٹر ہے، پہلے قرآن کی ایسی بے حرمتی ہوتی تھی، ایویڈنس محفوظ کر کے اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب سے انہوں نے کیسوں میں اپیلیں دائر کی ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں افسروں کو اللہ کے لیے اب اس کی تغسیل کر کے دفن کر دیا جائے۔ علامہ صاحب اپیلیں چل رہی ہیں، ایویڈنس کی ضرورت ہے، ثبوت کی ضرورت ہے۔ اگر ثبوت مٹا دیے کل کو ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی۔ یہ ایک پورا گروہ ان لوگوں کی ضمانتیں کرانا چاہتا ہے جن بدبختوں نے اس قرآن کے اوپر سپرمز گرائے ہیں، ویڈیوز بنائی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان قرآنوں کی تغسیل رکی ہوئی ہے۔ ہمارا حکمرانوں سے آج یہ مطالبہ ہے، مریم نواز صاحبہ، شہباز شریف صاحب، چیف آف آرمی سٹاف اور مقتدر حلقے، اللہ کی قسم اس میں کوئی سیاست نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ ان ایویڈنسز کو جس طریقے سے چاہتے ہیں محفوظ کر لیں، اور ان قرآنوں کو فی الفور غسل دے کر ان کی تدفین کر دی جائے۔ کہ آپ یہ مطالبہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر حکمرانوں تک بات پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ اور اس حوالے سے اگر ہمیں احتجاج بھی کرنا پڑا، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ احتجاج کرتے ہیں، تو قرآن کی عزت و حرمت کے لیے اگر ہمیں احتجاج کرنا پڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائی کورٹ میں رٹ کر دی ہے، سپریم کورٹ میں رٹ کر دی ہے۔ اے اللہ، کوئی ایسا چیف جسٹس ہو جو اس بارے میں بھی سو موٹو ایکشن لے لے کہ اس قرآن کو بھی غسل کر کے، اس کی بھی تکسیل کر کے، اس کی بھی تدفین ہونی چاہیے۔ اللہ کوئی ایسا حاکم بھیج دے جو قرآن کے یہ مقدموں کو لڑ سکے، اور اس کے ذہن میں اللہ کی قسم اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، اس میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے۔ یہ میرا بھائی کیسر راجہ ہو، یہ میرا بھائی حسن معاویہ ہو، یہ میرا بھائی ایڈوکیٹ راؤ رحیم ہو، ان کے خلاف ایک منظم سازش کے تحت یہ جو گستاخوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج ان کی وجہ سے اس قرآن پاک کو بر وقت دفن کرنے کے اوپر رکاوٹیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بیڑا غرق کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے جو قرآن پاک کی حرمت کا پاس کریں۔ اور دوسری اہم بات میرے بھائیوں، یہ بھی بڑی سنجیدہ نوعیت کی بات ہے، اس کے حوالے سے معاشرے میں پراپوگنڈا اس گروہ کی طرف سے، وہ گروہ، میں تلخ بات نہیں کرنا چاہتا، اور نہ پاکستان میں اللہ کی قسم اس وقت فرقہ وریت موجود ہے، یہ جان بوجھ کے فرقہ وریت کا ماحول پیدا کر کے ایک سائیڈ کے موقف کو کھڑا کیا جا رہا ہے پراپوگنڈا کر کے۔ اسرائیل کا، امریکہ کا ایران کے اوپر جو بھی حملہ قابل مذمت ہے، لیکن اللہ کی قسم آپ کو ایسا مغالطہ اور دھوکہ دیا جا رہا ہے جب ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ پھر ایران کا ٹارگٹ اسرائیل سے حملہ ہوا ہے، ٹارگٹ اسرائیل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر اسرائیل ہوگا پوری دنیا کے مسلمان حکمران اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان اس کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں گے۔ لیکن اگر تیرا ٹارگٹ سعودی عرب کی ارامکو کی آئل ریفائنری ہوگی، بحرین کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، کویت کی آئل ریفائنریاں ہوں گی، تو ہم ان حملوں کی بھی مذمت کریں گے۔ آگے سے رافضی لابی پوری کی پوری پروپیگنڈا کرتی ہے، علامہ صاحب وہ امریکہ کے اڈوں پہ حملہ کر رہے ہیں، وہ امریکہ کے اوپر حملہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اسی مرکز میں کہا تھا کہ جب گرد چھٹے گی تب تمہیں پتہ لگے گا، یہ بات کوئی نہیں مانتا۔ یہ ارامکو فیکٹری امریکہ کا اڈا ہے، یہ بحرین کی آئل ریفائنری امریکہ کے اڈے ہیں۔ امریکہ کے اڈوں کی بات بھی عالمی اور بین الاقوامی قوانین کے تمہاری برعکس ہے۔ پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانے کے اوپر ایران میزائل حملہ کر دے تو پوری دنیا کے سامنے یہ مقدمہ رکھ سکتا ہے امریکی سفارت خانے پہ کیا ہے، امریکی سفارت خانہ ہے۔
یہ عالمی قوانین ہوتے ہیں، یہ بین الاقوامی قوانین ہوتے ہیں. ہم جس طرح ایران کے اوپر اسرائیلی اور امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں، بعین اسی طرح سعودی عرب کے اوپر، قطر کے اوپر، کویت کے اوپر، بحرین کے اوپر، یو اے ای کے اوپر، اردن کے اوپر، رات کو آذربائیجان کے اوپر. یہ عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں جتنے باقی مسلمان ممالک ہیں وہ سارے ہی بے ایمان ہیں، وہ سارے ہی ایسے ہیں، ایک اکیلا ایران ہی مسلمان ہے. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق، دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. فرقہ وارانہ بات اس وقت کرنا نہیں چاہتا، لیکن انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ جن لوگوں کے پراپوگنڈے یہاں تک ہوں کہ ابو بکر و عمر و عثمان، ماں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، جن کی نظر میں اسلام کے دشمن ہو، ان کی نظر میں اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی نظر میں سعودیہ، کویت اور قطر کی کیا حیثیت ہے؟ جن کے ہاں حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ دروازہ گرا دیا، جھوٹ کی، پراپوگنڈے کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا پاکستان کے وزیر اعظم نے، کیا پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایران کے اوپر ہونے والے حملے کی مذمت نہیں کی؟ مذمت کی ہے، مذمت کی ہے، مذمت کیا. پھر پاکستان کی املاک کو جلاؤ گراؤ کر کے، سکردو میں آپ کو ابھی تک یہ بھی علم نہیں، آرمی پبلک سکول کو جلا دیا گیا، فلاں برگیڈ کے افسر کو جلا دیا گیا، فلاں دفتر کو جلا دیا گیا، افسر نہیں دفتر کو جلا دیا گیا، فلاں جگہ اٹیک کر دیا گیا، فلاں جگہ. حملہ ایران پہ ہوا ہے، آپ کو جلانے کا شوق ہے، اپنے گھر کو جلائیں، ہمارے وطن کی املاک کو مت جلایا جائے. اور ہمارے بارے میں الزام یہ لگانا کہ یہ فرقہ وارانہ فساد ہے. فرقہ وارانہ فسادات یہ ہیں کہ حکومت ایک گروہ کو تو پابند کرے، ایک گروہ کے اوپر تو کریک ڈاؤن ہو، اس کے اوپر پابندیاں لگیں، اس کو ہمیشہ کے لیے بین کر دیا جائے، اور اس سے زیادہ عمل کرنے والوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. سکردو کے اندر ملک کی املاک کو نظر آتش کیا گیا، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ملک کے عوام کا ملک کی خارجہ پالیسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور وہ ملک کے اندر اس خارجہ پالیسی کے خلاف آواز بلند کر سکتی ہے. لیکن جب ایک عالمی سطح کے اوپر یا آپ بیرون ملک گئے ہوں یا آپ نے پاکستان کی نمائندگی کرنی ہو، تو پھر آپ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے ساتھ اتفاق کرنا ہوگا. اندرونی طور پہ چاہے آپ ان کو کہیں آپ کی پالیسی غلط ہے، لیکن بیرونی دنیا کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے پاکستان اور سعودی عرب کا، پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہے. سعودی عرب پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ، یہ لکھا جا چکا ہے. اور آپ لوگوں کو یہ رافضی پروپیگنڈا کر کے یہ کہیں گے کہ 57 اسلامی ممالک میں اکیلا یہی مسلمان ہے، باقی سارے ہی بے ایمان ہیں. یہ جو حملے قطر، کویت، بحرین، سعودی عرب اور یو اے ای پہ ہوئے، کیا اسرائیل پہ نہیں تھے ہو سکتے؟ کیا بیری بیرا جو ساتھ کھڑا اس پہ نہیں تھے ہو سکتے؟ اس کے اوپر کریں. پوری دنیا کے مسلمان آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سعودی عرب کو کی طرف حملے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جواب آئے گا اور پھر پروپیگنڈے کا ایک موقع ملے گا. سعودی عرب اور پاکستان نے اس موقع کے اوپر جس دنائی کا ثبوت دیا ہے، یہ بھی خراج تحسین ہے، اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھی خراج تحسین ہے. میں ان کی پارٹی کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن ملک حالت جنگ میں ہے. جس وقت ملک حالت جنگ میں ہو تو اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کو اون کرنا چاہیے. سعودی عرب کو کوئی کمزور نہ سمجھے اور نہ کوئی پاکستان کو کمزور سمجھے. سعودی عرب اتنے حملوں کے باوجود صرف امت مسلمہ کے لیے اور امت مسلمہ کے امن کے لیے ابھی تک جواب نہیں دے رہا. کیا یہ امت کا جو درد ہے یہ صرف چند ممالک کے سینے میں؟ اللہ کے بندو، وہ سعودی عرب، اللہ کی قسم جتنا احسان اس ملک کا پاکستان کے اوپر ہے، آپ کی اور میری سوچ، تصور، وہم و گمان سے بھی زیادہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے، میں تو اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سیاستدانوں کے بارے میں کیسے کیسے جملے کہتے تھے، لیکن جس وقت عرب بڑی بلڈنگیں بنا رہا تھا، ذوالفقار علی بھٹو قوم کو کہہ رہا تھا گھاس کھا لیں گے، گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے.
ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق ہو، یہ جتنے حکمران ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے بے نظیر ہو، کم از کم انہوں نے ملک کی دفاع کے اوپر سودے بازی نہیں کی. اور آج یہی وجہ ہے پوری دنیا کے جہاز ہینگر ہونے کے لیے پاکستانی ایئرپورٹوں کا رخ کر رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے محفوظ اسلامی ملک پاکستان ہے. وہ یو اے ای اور قطر اور کویت جس کے میں اور آپ ویزے لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے اور دنیا کی سب سے مہنگی پراپرٹیاں تھیں، آج رسول اللہ کی اس حدیث کو فراموش کیا. الا ان القوت الرمی، الا ان القوت الرمی. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ کل پرسوں قیامت تک سپر پاور وہ ہوگا نشانے بازی میں آگے ہوگا. رسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ سپر پاور معیشت سے نہیں بلکہ کس سے ہوگی؟ اسلحہ سازی سے. آج آپ کو اور مجھے سوشل میڈیا کے اوپر ان رافضی پراپوگنڈوں کا بھی علاج کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اہل حدیث مکتبہ فکر 70 برس سے پاکستان میں آج تک کسی ایک گملے کو بھی نہیں توڑا، کسی ایک پرتشدد احتجاج میں شامل نہیں ہوئے. احتجاج کرنا حق رکھتے ہیں پرامن. ہماری بات آئی ہے تو مسجدوں کے کیس چل رہے ہیں اور مسجدوں کے اوپر نمازوں میں رکاوٹ ہے، اور دوسرے گروہ کو آپ نے املاک جلانے کی اجازت دی ہوئی ہے. اس طرح کی دوگلی پالیسی کے اوپر بھی آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. ہم اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی موجودہ خارجہ پالیسی کو اور اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں، اور ایران کے سعودی عرب کے اوپر، عرب ممالک کے حملوں کے اوپر بھی مذمت کرتے ہیں. اور بعین اسی طرح ہم نے پہلے آپ کی ابتدا اس بات سے کی کہ اسرائیل جیسی ظالم غاصب، اصل تو دشمن وہ تھا، اس کے خلاف حملے نہیں کیے اور دیگر ممالک کے اوپر مزائل برسانا شروع کیے. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.